بڑھائی ہے، شان رمضان آقا نے سکھائی ہے، شان رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور الحمدللہ رحمت سحر میں ایک بار پھر آپ کا اور ہمارا ساتھ ہے۔ اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ طور پر آغاز لاہور اسٹوڈیو سے تلاوت کلام الرحمن کے ساتھ کیا جا چکا ہے، اور ہم بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، ایک موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ناظرین ہمارے ساتھ وہ شخصیت موجود ہیں کہ جو سحری کی نشریات کی پسندیدہ اور مقبول ترین شخصیت ہیں، اور جنہیں آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں آپ کے چاہنے والے، آپ سے عقیدت و محبت رکھنے والے ناظرین پائے جاتے ہیں، اور آپ کی کمی کو اسکرین پر محسوس کیا جاتا ہے۔ آج موجود ہیں مفکر اسلام حضرت مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید کہیں گے آپ کو، رمضان المبارک کی بہت مبارکباد پیش کریں گے آپ کو۔ شکریہ، آپ کو مبارکباد ہو، جتنے ہمارے بہن بھائی ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں ان سب کو بھی میں مبارکباد پیش بہت کرتا ہوں۔ شکریہ۔ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر پروفیسر ڈاکٹر محبوب الحسن بخاری صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ماشاءاللہ متعدد پروگرامز میں آپ انہیں دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہمارے سکھر سے تشریف لائے ہوئے بہت ہی معروف ثناخواہ ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں، اور محمد عدنان رضا قادری صاحب جو بہت اچھا پڑھتے ہیں، اور مختلف پروگرامز میں آپ نے انہیں سنا، آج ایک بار پھر تشریف فرما ہے۔ عدنان بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماں کے موضوع پر ناظرین آج ہم پروگرام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے حقوق رکھے ہیں، حقوق اللہ ہیں، وہیں حقوق العباد میں سب سے پہلا حق جو ہے وہ والدین کا ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات مبارکہ میں، یعنی سورہ لقمان میں اگر ہم پڑھ لیں، سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ لیں، یا دیگر حوالوں میں اگر دیکھ لیں، تو اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی توحید کا ذکر فرمایا، اپنی عبادت کا ذکر فرمایا، اپنے شکر بجا لانے کا ذکر فرمایا، وہیں دوسری بات جو ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا فرمایا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ والدین کے بہت زیادہ حقوق ہیں، اور والدین میں بھی ماں کا جو حق ہے اس کے لیے متعدد احادیث مبارکہ موجود ہیں، انشاءاللہ اس پر ذکر ہوگا۔ مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو والدین کے حقوق ہیں بطور خاص ماں کے لیے جو احکامات ہیں وہ فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں عموماً نعت خواں حضرات بھی ماں کا موضوع لے لیتے ہیں، اور اسی طرح پروگرامز میں بھی ماں کو زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے۔ بیچارہ آدم کا بیٹا جو ہے نا وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو آیت کریمہ بہرحال یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، تو ان میں دونوں کا حق اس میں سامنے آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو اف بھی مت کہو۔ اف سے مراد تلفظ اف نہیں ہے، بلکہ جب ہم اف کہتے ہیں تو ماں باپ کے قلب کو اذیت پہنچتی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ دلالت النص سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر وہ فعل جس سے ماں باپ کو اذیت اور تکلیف ہو، بشرطے کہ وہ شریعت کے حکم کی تعمیل میں نہ ہو، تو وہ کرنا ماں باپ کے لیے، ماں باپ کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہوگا۔ یہ قید میں نے اس لیے لگائی، اگر ماں کہتی ہے جی داڑھی نہ رکھو اور تم رکھو گے تو میری دل آزاری ہوتی ہے، وہ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارکہ ہے تو اس میں ماں کی اطاعت نہیں ہوگی چاہے کتنی دل آزاری ہو۔ تو یہ قرآن میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا حق بیان فرمایا۔ اور اسی طرح نبی کریم ماں کا چونکہ خاص طور پہ موضوع ہے، ایک صحابی نے کیا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا آپ کی والدہ کا۔ عرض کی ان کے بعد؟ فرمایا والدہ کا۔ عرض کی پھر ان کے بعد؟ فرمایا والدہ کا۔ پھر فرمایا جب مزید کویسچن ہوا کہ آپ کے والد کا۔ اس سے علماء نے ایک نتیجہ نکالا کہ ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ چونکہ باپ شوہر ہوتا ہے اور شوہر بیوی پر حاکم ہوتا ہے، اس لیے باعتبار تعظیم باپ کا حق زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر بیٹا تنخواہ تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس کے 4 حصے کرے، 3 حصے ماں کو دے، 1 حصہ والد کو دے۔ یہ ہے حقوق کی تقسیم۔ اور اگر پانی مانگے والد صاحب اور والدہ ایک ساتھ پانی مانگے تو پہلے والد کو دیں گے پھر والدہ کو دیں گے، کیونکہ یہ تعلق ہے تعظیم سے، اس چیز کا تعلق تعظیم سے ہے۔ تو قرآن اور حدیث آپ دیکھیں دونوں میں ماں باپ کے حقوق کو خاص طور پہ فوکس کیا گیا ہے۔ اب مزید ہم اس پر ڈسکس کر لیں گے، لیکن ماں کا حق اس لیے زیادہ رکھا ہے کہ وہ کمزور ہے، اور عموماً جو بچے ہیں بالغ اور بڑے ہو جانے کے بعد ماں کو
دباتے رہتے ہیں. بہت مختصر اور جامع انداز میں مفتی صاحب نے ماشاءاللہ قرآن کی روشنی میں والدین کے حقوق اور ماں کا جو حق ہے اور اس کے حوالے سے جو اہمیت ہے وہ بیان فرمائی. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹیں گے رحمت سحر میں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ. نعت رسول مقبول شامل کریں گے اور سوالات کا ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. رحمت سحر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کر رہے ہیں. محمد عدنان رضا قادری سکھر سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان سناخا عقیدتیں پیش کریں گے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ, اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ, کہ نور حجاب میں ہے زمان تاریک ہو رہا ہے, کہ مہر کعبے سے نقاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ, انہی کی بو مایائے سمن ہے, انہی کا جلوہ چمن چمن ہے, انہی کی بو مایائے سمن ہے, انہی کا جلوہ چمن چمن ہے, انہی سے گلشن مہک رہے ہیں, انہی کی رنگت گلاب میں ہے, انہی سے گلشن مہک رہے ہیں, انہی کی رنگت گلاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ, وہ گل ہے لبے ہائے نازک ان کے, ہزاروں جیتے پھول جن سے, وہ گل ہے لبے ہائے نازک ان کے, ہزاروں جڑتے پھول جن سے, گلاب گلشن میں دیکھے بلبل, یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے, گلاب گلشن میں دیکھے بلبل, یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ, اور کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر
شرمات اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام پیش کیا جا رہا تھا۔ ناظرین، ماں آج ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے۔ مفتی صاحب قبلہ نے بہت خوبصورت انداز میں ابتدائیہ کلمات ارشاد فرمائے۔ ہم چاہیں گے ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ سیرت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اولیاء امت کا کیا طریقہ کار رہا اور کیا تعلیمات رہیں ماں کی اہمیت اور ان کی خدمت کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ماں کی عظمت اور ماں کا مقام جو معاشرے میں ہے اس کے حوالے سے بے شمار ہمیں احادیث ملتی ہیں۔ ایک دو احادیث کا ذکر اس سے پہلے ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل اپنی زندگی کے اندر اور بالخصوص اپنی وہ والدہ جن کا انتقال بہت جلدی ہو گیا، اس کے بعد پھر آپ کی قبر پر حاضری، اور اس سے پہلے یعنی جو دائی حلیمہ ہیں ان کے ساتھ سلوک، حسن سلوک، اور پھر اس کے بعد جو تعلیمات رہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان احادیث کو بہتر طور پر بیان اور پھر حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آپ کی محبت اور ان کا احترام۔ بالکل آپ نے صحیح ارشاد فرمایا اس حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کا عمل بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زیر تربیت رہتے ہوئے ہمیں اسی طرف تعلیم دیتا ہے کہ ماں کی عظمت کیا ہے، اور اولیاء کرام کے حوالے سے بھی، اور بالخصوص یعنی کہ حضرت عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو تربیت والدہ نے کی، اور بالخصوص جھوٹ کے حوالے سے، اور وہ بڑا مشہور سا واقعہ ہے جس میں لٹیرے آ جاتے ہیں، وہ آپ کو لوٹتے ہیں اور آخر میں جاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی مزید مال ہے، اور اس کے اوپر آپ نے کہا کہ بالکل میرے پاس وہ پیسے موجود ہیں جو کہ میری والدہ نے اندر سیے تھے کرتے کے اندر، اور جب یہ بتاتے ہیں تو پھر یہ دریافت کیا کہ بھئی کیوں آپ نے بتا دیا حالانکہ یہ تو مال ہے؟ تو حضرت عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ چونکہ میری ماں نے ہمیشہ مجھے یہ سکھایا ہے کہ جھوٹ کبھی بھی نہیں بولنا چاہیے، تو لہٰذا اپنے مال کو بچانے کی خاطر میں نے جھوٹ نہیں بولا بلکہ سچ بولا۔ تو یہ والدین کی تربیت ہے، اور بالخصوص والدہ کی تربیت ہے، اور پھر اس کے بعد ایسے اولیاء کرام ہماری اس دنیا میں آئے جنہوں نے آگے روحانیت اور اسلام کا فیض بھی پہنچایا۔ اسی طرح عبداللہ ابن زبیر ہیں، جنگ کا موقع آتا ہے اور جنگ کے موقع سے پہلے اپنی والدہ کے ساتھ ایک گفتگو کرتے ہیں، اور وہ گفتگو بھی بڑی تاریخ کے اندر مقام اور حیثیت رکھتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے ہمیں جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ماں ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ اسلامی پوری تاریخ کے اندر بڑی جو کبائر شخصیات گزری ہیں ان کا ایک خاص تعلق ماں کے ساتھ رہا ہے، جس کی وجہ سے آج بھی ہم ان کو یاد نہ صرف رکھتے ہیں بلکہ ہم انہی سے ہی روشنی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ماں کا مقام کیا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی بہت مشہور ہے کہ آپ بھی ماں کی خدمت میں ہمیشہ مشغول رہتے اور اسی میں آپ زیادہ وقت گزارتے، اور بھی بہت سے واقعات ہیں۔ ناظرین، ماں جو ہے کسی معاشرے کی تشکیل میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، تو ماں کے بارے میں معلوم کریں گے۔ مفتی صاحب فرمائیے گا کسی ماں کا خواندہ ہونا کتنا ضروری ہے، تربیت یافتہ ہونا کتنا ضروری ہے، چونکہ وہ ایک پوری جنریشن کو جو ہے وہ تربیت دے رہی ہوتی ہے، تو اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا۔ جی ہاں، ماں بچے کی پہلی تربیت گاہ ہے اور ایک استاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ استاد اگر ناقص ہو، خود اس کی تربیت کامل نہ ہو، خود اس کی سوچ اور فکر میں وسعت نہ ہو، اور اسی طریقے سے وہ علم سے مزین نہ ہو، تو یہ فیوزات اور برکات آگے کیسے پہنچا سکتا ہے؟ یقیناً۔ اب ہمارے ہاں یہی صورتحال ہے کہ جو عموماً بچے جیسے حضرت نے فرمایا جو ترقی کر کے گئے ہیں ان میں آپ پیچھے دیکھیں کہ ابتدائی طور پہ ماں کی تربیت کا ہاتھ ہے، اور جتنے اس وقت ارذل کسی عمل کی طرف بڑھ رہے ہیں اس میں بھی ماں کا کردار ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ماں دینی اور دنیاوی علوم سے مزین ہو، نمبر 2 تربیت یافتہ ہو، نمبر 3 اس تربیت کو خود اپنے اوپر نافذ کرنے والی ہو۔
کیونکہ اولاد کی تربیت کے لیے 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں، بہت ضروری ہے کہ نمبر 1 علم، کہ اولاد کو علم سکھایا جائے، تو ماں باپ پہلی اس کی درسگاہ ہے تو ماں باپ ہی سکھائیں گے، دوسرا رول ماڈل بن کر دکھائے، تیسرا تربیت کامل کرے۔ اب ہمارے ہاں بھی بچی صاحبہ علم بھی ہوتی ہے اور تربیت یافتہ بھی ہوتی ہے، لیکن وہ علم کی نوعیت مختلف ہے۔ ماں کہتی ہے دیکھو بیٹا جب تم وہاں پر جاؤ نا تو ساس کو مسلط نہیں ہونے دینا، اور نندے تمہارے قریب آنے لگے تو بس شوہر کا یعنی نصاب یہ ہوتا ہے مفتی صاحب، انہیں کاٹو، یہ ہے علم۔ اور پھر ماں خود تربیت کر کے دکھاتی ہے، باقاعدہ جب وہ گھر کے اندر مختلف جنگوں کے اندر فتوحات حاصل کرتی ہے تو بچوں کو بتاتی ہے کہ دیکھو اس طرح فتح حاصل ہوتی ہے، ایسے فتح حاصل ہوتی ہے بیٹا، یہ ایسے شوہر کو قبضہ کیا جاتا ہے، ایسے ساس چڑیل بڑھیاؤں کو پیچھے کیا جاتا ہے، تو بچی تربیت یافتہ ہو کے گھر پہنچتی ہے۔ آپ یقین کیجئے میں ایز اے مفتی چونکہ ورک کر رہا ہوں، ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے اور بچیاں طلاق کا مطالبہ کر رہی ہیں کہ جو ہماری ذہنی ہم آہنگی نہیں ہو رہی ہے، یعنی فون پر ہی 2-4 دفعہ گفتگو کر کے انہوں نے دیکھ لیا کہ جی ذہنی آہنگی نہیں ہو رہی تو طلاق کا مطالبہ۔ یہ تربیت اوپر سے ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں خاندان میں ایسا، ہم تو اپنے بڑے بوڑھوں کو دیکھتے رہے اور ہم یہی تربیت ہمارے یہاں اب بھی دی جاتی ہے کہ بچیوں کو کہتے ہیں کہ تمہاری اگر تم زندہ جا رہی ہو گھر میں تو جنازہ ہی باہر نکلنا چاہیے اور اپنے مسئلے خود حل کرنا، یہاں پہ آ کر نہیں بتانے۔ تو بچی کا ذہن بنتا ہے کہ مجھے گھر بسانا ہے، بگاڑنا نہیں ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس دور میں ماں پڑھی لکھی ہونی چاہیے، نمبر 1، نمبر 2 تربیت یافتہ ہونی چاہیے اور مثبت تربیت یافتہ، اور تیسرا پھر اس کو یہ فن آنا چاہیے کہ جو تربیت اس نے سیکھی، جو علم اس کو سیکھا، وہ بچوں کے اندر ڈیلیور کر سکے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اصلاحی بیان فرمایا مفتی صاحب نے اور کلمات فرمائے۔ یقین جن باتوں کا ذکر فرمایا وہ ہمارے مختلف معاشرے کے مختلف گھروں میں وہ چیزیں پائی جاتی ہیں جس کے سبب بہت سے خاندان منتشر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس پر آج مزید بات کریں گے کہ اس میں ماں کیا کردار ادا کر سکتی ہے کسی خاندان کو یکجا رکھنے میں، کسی فیملی کو ڈسٹرائے ہونے سے محفوظ رہنے میں۔ اس حوالے سے بات کریں گے، ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں، ماں کے موضوع پر آج بات کر رہے ہیں، ماں کی عظمت، اس کا مرتبہ اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے کیا احکامات ہیں۔ گزشتہ جواب میں مفتی صاحب نے فرمایا کہ یقیناً جو ہمارے عصری مسائل ہیں اس پر بھی آپ نے کلام فرمایا اور پھر ان ماؤں کا بھی ذکر فرمایا کہ جن ماؤں نے ایسے بیٹے جنم دیے اور ان کی ایسی تربیت کی کہ تاریخ کے بڑے بڑے نام ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو فرمائیے گا کہ ان ماؤں کے پاس تو بہت اعلیٰ تعلیم بھی نہیں تھی، اچھا ان کے ساتھ بھی رشتے ایسے ہی ہوں گے، ان کی بھی ساس ہوگی، ان کی بھی نندے ہوں گی، لیکن انہوں نے ان مسائل کی طرف توجہ نہیں دی بلکہ اپنی اولاد کی طرف توجہ دی۔ آج کی ماں کو کیا ایسا کرنا چاہیے کہ ان کے ہاں سے بھی جو تربیت یافتہ بچے ہیں وہ معاشرے کا ایک بہترین فرد ثابت ہوں؟ رئیس بھائی، سب سے پہلے اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پس نوآبادیاتی معاشرہ ہے، جسے آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کی جائے تو ایک کنفیوز معاشرہ ہے۔ اس میں ایک طرف تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے چند حقوق ہیں، لیکن ہم حقوق طلب تو ضرور کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو ذمہ داریاں ہیں، حقوق ہمیشہ یعنی جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسپانس ہوتا ہے ان فرائض کا جو کہ لوگ ادا کرتے ہیں۔ تو اب ہم ہمیشہ دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہمارے حقوق یہ ہیں کہ ہمیں یہ بھی ملے، یہ بھی ملے، یہ بھی ملے، لیکن کوئی ذمہ داری اٹھائے آپ کے حقوق کو ادا کرنے کی، آپ بھی ذمہ داری اٹھائیں کہ آپ کی بھی کندھوں پر کچھ حقوق ہیں۔ تو اپنے حقوق کو پورا کرنے کے لیے، جیسے کہ آج کل کے ماڈرن ٹرینڈ ہے کہ نہیں ہم نے جاب کرنی ہے، خواتین نے جاب کرنی، تو جاب کر کے آپ کاسٹ کیا پے کرتے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کو اگنور کرتے ہیں۔ جب آپ بچوں کو اگنور کرتے ہیں تو ان کی تربیت نہیں ہوتی۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس علم وہ ہے، دنیاوی علم، جس کے ساتھ تربیت تو بالکل ڈیٹیچ کر دی ہے ہی نہیں تربیت، تو صرف آپ نے علم حاصل کرنا ہے، تربیت نہیں کرنی۔ تو اب اس معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں، تو اب ہماری جیسے کہ مفتی صاحب نے کہا کہ دینی اور دنیاوی تعلیم، اور میں صرف اس بات کا اضافہ کروں گا کہ ایسی دینی تعلیم جو کہ دنیاوی کے اوپر حاوی ہو، اس کی ویکنیسز کو وہ ایکسپوز کرے، اس کی جو کمزوریاں ہیں ان کے اوپر ہمیں غالب آنے کی یعنی کہ ہیلپ کرے، اور پھر اپنی اولاد کی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی تربیت کریں۔ تو یہ اسی وقت ایک معاشرہ، متوازن معاشرہ ہوگا جب ہمارے پاس اچھی دینی تعلیم
اخلاقیات سے بھرپور تعلیم جو کہ دنیاوی معاملات اور ہمارے معاشرے کی جہت اور اس کی منزل کو طے کرنے والی ہو، تو پھر ہم بالکل اس طرز کے اوپر معاشرہ بنا سکتے ہیں جو ہمارے لیے ایک مثالی معاشرہ تاریخی طور پر رہا ہے۔ بصورت دیگر ظاہر ہے جس طرح ہمارا معاشرہ چل رہا ہے، جس میں ہمیں یہی نہیں علم کہ صرف حقوق طلب کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، فرائض بھی ہوتے ہیں۔ صرف موومنٹ چلا دینے سے کہ یہ خواتین کے حقوق کی موومنٹ ہے، یہ اس طرح کے لوگوں کی موومنٹ ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ جی آزادی نسواں کی بات ہے، آزادی رائے کی بات ہے۔ تو آپ اپنے حقوق ضرور طلب کیجئے، لیکن آپ اپنی ذمہ داریاں تو کم از کم ادا کیجئے۔ کس کے سہارے آپ اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے لوگوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں جو کہ ذمہ داریوں سے بھاگ رہے ہیں؟ اچھا صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہر ماں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ بیٹے کی جب بیوی آئے یعنی بہو آئے تو بیٹے کے اور میرے کنٹرول میں رہے، لیکن جب میری بیٹی کسی گھر میں بہو بن کر جائے تو وہاں پر اس کا اقتدار وہ اقتدار حاصل کر لے۔ تو کیا یہی گھرانوں کے انتشار کا سبب ہے، یہی سوچ، یہی فکر؟ کیا فرمائیں گے آپ؟ فقط ایک سوچ یا فکر کو ہی سبب تو نہیں قرار دیا جا سکتا، اسباب کثیرہ ہے جو آج کل کے جید ریڈی میڈ مفتیات ہمارے گھروں میں موجود ہیں، جو از خود اجتہادی مقام پر فائز ہو کر نئے نئے چٹکلے نکال کر اور اس کو ٹرائی کرتی رہتی ہیں، اور پھر یہ فلمیں، ڈراموں نے اور دیگر چیزوں نے اور زیادہ ان کو ماہر ترین بنا دیا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اصل میں دیکھیں اس میں کردار بیٹے کو بھی ادا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب وہ غیر شادی شدہ ہوتا ہے تو ماں کو زیادہ وقت دے رہا ہوتا ہے، ماں کی طبیعت، ماں کا سر کا درد، اس کے پاؤں میں درد بھی ہو جائے تو وہ از خود پوچھتا ہے امی کو طبیعت خراب ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا نہیں ہے۔ تو اس کو 8 سے 10 سال کے بعد کے بارے میں پہلے سے سوچنا چاہیے کہ جب میری بیوی آ جائے گی تو میری طبیعت میں کیا چینج آئے گا، پھر میں اگر ماں کو تھوڑا سا بھی اگنور کروں گا یہ فوراً محسوس کرے گی اور اس کا سبب میری بیوی کو ہی قرار دے گی۔ تو میں پہلے سے ہی ایک ایسا اپنا ایک ماحول بنا لوں گھر میں کہ ماں کو میری کمی محسوس نہ ہو، اور جب بیوی آئے تو پھر بیلنس میں قائم آرام سے رکھ سکوں۔ پہلے وہ 24 آور ماں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جب بیوی آتی ہے تو انڈرسٹوڈ ہے اس کو ٹائم تو دینا ہی دینا ہے، لیکن اس میں بیلنس نہیں کر پاتا تو پھر ماں کے ذہن میں یہ وسوسہ آتا ہے، اور پھر وہ پڑوس میں جو برقع سنبھالتی ہوئی آ جاتی ہے، کیسی چل رہی ہے تمہاری بہو؟ بس ایسی چل رہی ہے، دیکھو خیال رکھنا، یہ کالی سر والی آج کل بہت تیز ہوتی ہیں، بیٹے کو لے کے اڑ جاتی ہیں، فلاں کا بیٹا غائب ہو گیا، فلاں کا وہ لے کے چلے گی، فلاں وہ اماں جان کو ہال چڑھ گیا، وہ ہال چڑھ گیا خامخواہ۔ تو ہماری شرعی لحاظ سے غیرت کہتے ہیں کہ جو چیز آپ کے ساتھ خاص ہو اس میں کسی کی شرکت کو محسوس کر کے اپنے قلب میں نفرت کے جذبات محسوس کرنا، اسے غیرت کہا جاتا ہے۔ تو ماں کی غیرت غالب آتی ہے کہ جب وہ بیوی آتی ہے، بیٹے کی ضرورت توجہ اس طرف جاتی ہے تو ماں کہتی ہے شاید ہی میرا بیٹا چھن جائے گا، تو اس میں وہ بیٹا غلط کردار ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا وہ غلط کردار بھی کیوں ادا کر رہا ہے، اس میں بھی ماں کا دخل ہے، وہ اس کی پہلے تربیت کرے نا ماں، اور وہ اپنی تربیت بھی کامل کرے۔ اس سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ جب بہو آئے گی تو بیٹے میں کیا تبدیلی آئے گی، تو میں پہلے سے اس کی ذہن سازی کروں۔ تو خلاصہ کلام یہ کوئی ایک سبب نہیں ہے، کوئی ایک فرد اس کا سبب نہیں ہے، پورا معاشرہ اور پوری ٹیم ورک ہے کہ جو مطلب اپنے ہر ممبر جو ہے صحیح طریقے سے اپنے آپ کو علم کی روشنی میں صحیح کردار ادا کرتا ہوا پائے تو پھر یہ گھر کے ماحول اچھے بن سکتے ہیں۔ لیکن میں ساسوں کی خدمت میں یا ماؤں کی خدمت میں خاص طور پہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو اپنی تربیت کامل پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ آپ کو اصل میں اپنی تربیت پہ بھروسہ نہیں ہے نا، آپ کو اس لڑکی کے جو کارنامے ہیں ان سے اتنا خوف کیوں ہے؟ بھائی آپ نے بھی تو آ کر کچھ نہ کچھ کیا تھا نا گھر کے اندر، تو آپ اتنی خوفزدہ کیوں ہیں؟ آپ اپنی تربیت کامل رکھیں، بلکہ آپ فراغ دلی سے بیٹے سے کہیں کہ بیٹا آپ دونوں کے حقوق پورے کرنے ہیں، میرے بھی کرنے ہیں اور اب تمہاری بیوی کی ذمہ داری بھی ہے، اور یہ اس کا طریقہ کار ہوگا۔ خود ماں اس کا طریقہ کار پیش کرے اور بیٹے کو اس کی قبول کرنے کی دعوت دے، تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ آگے ہوگا نہیں، یہ کم سے کم مسائل ہوں گے۔ ایک بات بس میں وہ آپ نے جو کویسچن کیا تھا کہ پہلے زمانے میں اتنے مسائل کیوں نہیں تھے، دیکھیں ہمارے مذہب اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اچھا جہاں شادی ہوتی تھی ان کو علیحدہ کر دیا جاتا تھا، لیکن اس طریقے سے کہ اس علیحدگی کے بعد بھی ماں باپ کے حقوق کا بچے خیال رکھا کرتے تھے، کیونکہ گھر اتنے بڑے تھے ہی نہیں کہ اس میں پوری جوائنٹ فیملی آ سکے، پورے فیملی ممبر اس میں سب آ سکیں، شادی ہوتی تھی علیحدہ۔ آج ہمارے ہاں یہ بہت بڑا جرم عظیم سمجھا جاتا ہے کہ اگر بیٹا اپنی بیوی کو لے کے علیحدہ ہونے لگے تو بولتے ہو بھائی یہ تو بس پھر تو بالکل ہی گیا کام سے۔ تو یہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا جہاں بہت اچھے بینیفٹس بھی ہیں اس کے، لیکن اس میں میں نے نقصان کے پہلو یہ دیکھے ہیں کہ اس میں لڑائی جھگڑے فتنہ فساد بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مجھ سے آپ نے فرمایا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے اسلام میں اس کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، لیکن سیپریٹ فیملی سسٹم جو ہے اس سے تو یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ مغرب سے ہم نے ایک چیز لے لی ہے، اور وہ یہ کہ اولڈ ہاؤسز بن رہے ہیں،
اور ضعیف ماں باپ کو اس عمر میں ماں باپ کو جس میں توجہ کی ضرورت ہے اس میں علیحدہ کر دیا جاتا ہے اپنی فیملی سے، تو ایسی صورتحال میں تو یہ معاشرہ کس طرف چلا جائے گا؟ اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیے۔ دیکھیں ہمارے مذہب اسلام نے دونوں چیزوں کو کور کیا ہے نا، ایک طرف تو ہمارے نبی کریم کا طرز عمل نظر آ رہا ہے کہ بھئی آپ سیپریٹ ہو سکتے ہیں، دوسری طرف ماں باپ کے حقوق قرآن و حدیث بیان کر رہا ہے، تو یہ خود بخود توازن ہے اس میں کہ اگر بیٹا جسمانی لحاظ سے فزیکلی طور پہ ماں باپ سے علیحدہ ہے اور وہ گھر میں رہ کر بھی علیحدہ ہے، کون سا 24 آور ماں کے پاس بیٹھتا ہے کوئی، وہ وہی ہوتا ہے 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ، لیکن ماں کو نظر آتا ہے یہاں سے اوپر کو جا رہا ہے، یہاں سے وہاں جا رہا ہے، یہ چائے پی رہا ہے، یہ وہ چیز جب ختم ہوتی نظر آتی ہے تو وہ اس کو زیادہ فیل کرتی ہیں۔ تو ایک طرف مذہب اسلام علیحدگی کو جائز قرار دے رہا ہے، لیکن دوسری طرف ماں باپ کو اگنور کرنے کو بھی منع کر رہا ہے۔ ہمارا مذہب تو یہ باہر کے ملکوں میں یہ ہے کہ اگر آپ علیحدہ ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کو چھوڑ دیجیے آپ بالکل، یہ تصور مذہب اسلام تو نہیں دے رہا، تو ہمیں دونوں کو لے کر بیلنس کرنا چاہیے۔ سب سے بیسٹ میں یہ کہوں گا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہو، سب پیار و محبت کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کریں، بڑے بڑے بنے، چھوٹے چھوٹے بنے، چھوٹے بڑوں کو اپنے ماں باپ تصور کر کے ان کے ساتھ رویہ رکھیں اور بڑے چھوٹوں کو اپنے اولاد کی طرح ان کے ساتھ رویہ رکھیں، سب سے بہترین یہی ہے۔ لیکن ہمارے ایسا نہیں ہے، 2 دن کے اندر جو برتن بجنا شروع ہوتے ہیں گھر کے اندر، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ جیسے حضرت نے فرمایا کہ حقوق تو سب کو یاد ہے، فرائض یاد نہیں ہے۔ یہ کتنی خواتین مجھے فون کرتی ہیں، استاد میرا شوہر میرا حق ادا نہیں کر رہا، ماں کہتی ہے جو آپ کے فرائض کیا کیا ذرا یہ بتائیے، آپ نے کیا کیا چیزیں پوری کی، وہ کچھ بھی نہیں کی، تو یہ ہمارے یہاں غلطی ہے۔ تو جوائنٹ فیملی سسٹم اچھی ہے، لیکن اگر وہ ایسا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے کہ اس میں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ہے اور نفاق ہے کہ سامنے مسکرا کے باتیں کر رہے ہیں اور دل کے اندر بوجھ بھرے ہوئے کہ جیسی بہو باہر نکلے تو کہا دیکھا نا چڑیل کیا کہہ کے گئی ہے، اور اماں باہر نکلے تو اس نے کہا یہ بڑھیا مر کیوں نہیں جاتی کمبخت، ریاکاری کرتے کرتے ہمارا ناس ہو گیا ہے۔ کوئی گھر میں چیز لے کر آؤ تو بڑھیا دیکھ رہی ہوتی ہے، باہر جاؤ تو اماں سے پوچھنا پڑتا ہے اللہ اس کو اٹھا لے، تو وہ بچے بھی اس کو سن رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نانی جان باقی ہے دادی جان اڑ بڑی گراؤنڈ ریئلٹیز پر بات ہو رہی ہے، اور یقیناً یہ ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں، اور وہ چھوٹے چھوٹے مسائل کے جو خاندانوں کو منتشر کر دینے والے مسائل ہیں۔ بہت اچھی بات ارشاد فرمائی مفتی صاحب نے کہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم میں اتنی قدامت پسندی ہو، اتنا ٹالرزم ہو کہ ہمارا جو خاندان ہے وہ یکجا رہے، ہم ایک دوسرے کی بات سننے کے متحمل ہوں، ایک دوسرے کی بات برداشت کرنے کے کا ہمارے اندر جذبہ ہو، اسی طرح فیملی قائم رہ سکتی ہے، ایک خاندان کی صورت نظر آ سکتا ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس پہلو پر آئیں کہ ماں کی عزت اور عظمت کو کس طرح بیدار کیا جا سکتا ہے آج کی جنریشن میں۔ حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے، ماں کے موضوع پر ماں کی عزت، احترام اور ان کی خدمت کے حوالے سے، حسن سلوک کے حوالے سے آج بات ہو رہی ہے، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کر رہے ہیں پروگرام میں۔ اس کے بعد انشاءاللہ اس سلسلے کو، سوالات کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ محمد عدنان رضا قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں، بسم اللہ۔ منگتوں کو سلطان بنایا میرے مدنی آقا نے، منگتوں کو سلطان بنایا میرے مدنی آقا نے، جب اپنا دربار سجایا میرے مدنی آقا نے، میرے مدنی آقا نے، جس پر اپنا رنگ چڑھایا میرے مدنی آقا نے، جس پر اپنا رنگ چڑھا میرے مدنی آقا نے، جب اپنا دربار سجایا میرے مدنی آقا نے، میرے مدنی آقا نے، اور جس کو حکارت سے دنیا نے دیکھا اور منہ پھیر لیا، جس کو حکارت سے دنیا نے دیکھا اور منہ پھیر لیا، دیکھا اور منہ پھیر لیا، اس کو بھی سینے سے لگایا میرے مدنی آقا نے، اس کو بھی سینے سے لگایا میرے مدنی آقا نے، جب اپنا دربار سجایا میرے مدنی آقا نے،
میرے مدنی آقا نے. قبلہ مفتی صاحب آپ کی توجہ چاہتے ہوئے جس کو مال و زر کی بات نہیں، ہاں سب یہ کرم کی باتیں ہیں. ارے مال و زر کی بات نہیں ہے، سب یہ کرم کی باتیں ہیں، سب یہ کرم کی باتیں ہیں. جس کو چاہا در پہ بلایا میرے مدنی آقا نے، جس کو چاہا در پہ بلایا میرے مدنی آقا نے. جب اپنا دربار سجایا میرے مدنی آقا نے، میرے مدنی آقا نے. منگتوں کو سلطان بنایا میرے مدنی آقا نے. جب اپنا دربار سجایا میرے مدنی آقا نے. بہت عمدہ، ماشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ اب چونکہ پروگرام اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے تو ماؤں کو دیکھا گیا ہے کہ بے جا پیار بھی کرتی ہیں، بے جا یہ ہے کہ سختی بھی کی جاتی ہے. وہ کون سا رویہ اختیار کیا جائے کہ کل یہی بچہ جو ہے بڑوں کا جہاں احترام کرے، بزرگوں کا احترام کرے، وہیں اس ماں کی جو ہے عزت اور خدمت بھی اپنے معمولات میں شامل رکھے؟ تو وہ کیا طریقے میں چاہوں گا اس پر کچھ کلام فرمائیے گا. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ توازن ہمیشہ ہر چیز میں رہنا چاہیے. اگر آپ اولاد کی تربیت کر رہے ہیں تو تربیت کے اندر سختی بھی اس مقام پر ہونی چاہیے جہاں پر سختی ہونی چاہیے، نرمی بھی وہ اس مقام پر ہونی چاہیے جہاں پر نرمی ہونی چاہیے. اور یہ جو تربیت ہے یہ بنیادی طور پر والدین ہی سے انسان سیکھتا ہے. یعنی جن والدین نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہوگی وہی اولاد آگے جا کے بھی تربیت کرتی ہے. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو اب اولاد ہے یہ آئندہ جا کر والدین کی کو یاد بھی رکھے اور والدین کی خدمت بھی کرے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ اپنے والدین کی اطاعت کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے مطیع و فرما بردار ہو تاکہ تمہاری اولاد بھی ایسا رہے. تو جیسے کہ ابتدا یہ گفتگو میں یہ گفتگو ہوئی کہ سب سے پہلے تو آپ نے خود سیکھنا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور پھر خود رول ماڈل بن کر آگے دکھانا ہے. تو ہم صرف یہ کہتے ہی نہیں رہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، ہم سچ بول کر اور سچ کی راہ میں جو قربانیاں ہیں اور جو ٹف ٹائم ہے گزار کر بچوں کو بتائیں گے تو پھر ہمارے بچے بھی سیکھیں گے کہ ہمیں. بہت اچھی بات ہے. اچھا، زندگی میں تو والدین کے بڑے حقوق ہیں اور ذمہ داریاں ہیں اولاد پر کہ وہ حقوق پورے کرے. اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد والدین کے کیا حقوق ہیں، اس حوالے سے فرمائیے. جی، اس میں کچھ حقوق ذکر کیے گئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتے رہیں. جو بھی آپ نیک اعمال کریں اس کا ایصال کریں، اس کے ثواب کو ایصال کریں. اور اس کے لیے بس دل میں آپ نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تو اس عمل کا بدلہ مجھے عطا فرمانا چاہتا ہے اس میں میرے ماں باپ کو بھی حصے دار بنا دے، تو انشاءاللہ ان تک بھی وہ ثواب پہنچے گا. اس کے علاوہ ہر جگہ ان کی قبر کی زیارت کرتے رہیں. ان کے وہ رشتہ دار جن سے وہ رابطہ رکھتے تھے، ملتے جلتے تھے، ان سے رابطہ قائم رکھا جائے. ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. اگر انہوں نے کوئی وصیت کی ہے تو اس کو پورا کیا جائے، کوئی نصیحت کی ہے تو اس کی تکمیل کی جائے، کیونکہ ان چیزوں کو پورا نہ کرنے سے وہ ڈسہارٹ ہوتے ہیں، قبر میں ان کو اطلاع ملتی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے اگر کوئی قسم کھائی کسی چیز کے اوپر کہ تم ایسا نہیں کرو گے، تمہیں قسم ہے یا اللہ کی قسم ہے جیسے، اور آپ نے یس کر لیا تھا، تو ان کی قسم کو پورا کرنا. تو یہ چند حقوق ہیں. ان چیزوں کو اگر ہم توجہ کریں. اور ایک بہت بڑی چیز جو میں تمام اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ گناہ کر کے ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچانا، کیونکہ یہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے، طبرانی وغیرہ کی موجود ہے کہ ہمارا عمل مردوں کی خدمت میں بھی پیش ہوتا ہے، ماں باپ کے سامنے پیش ہوتا ہے. اگر اچھا عمل ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، اگر برا عمل ہوتا ہے تو رنجیدہ ہوتے ہیں اور ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. تو اس لیے یہ تمام چیزیں حقوق میں شامل ہیں. ہمارے ہاں تیجا شروع ہو جاتا ہے، 40واں شروع ہو جاتا ہے، 7 اپ بھی دی جاتی ہے، پیپسی بھی. بھئی کیوں دے رہے ہیں؟ وہ ابا جان بھی پیتے تھے مرنے سے پہلے.
تو یہ ان چیزوں کو تو خیال کریں گے ہم تمام چیزوں کو، جس کو میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، بعض چیزیں بیجا بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ جو حقوق کا معاملہ ہے انہیں پورا نہیں کیا جاتا، اس میں انتہائی کوتاہی ہے۔ حتیٰ کہ یہاں آپ دیکھیے کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی اولاد زندگی میں اپنے ماں باپ کی نافرمان ہو اور یہ چیزیں پوری کرے، ان میں سے چند چیزیں سرکار نے فرمائی، مثلا ان کے قبر کی زیارت کرتا رہے، ان کے لیے دعا بخشش و مغفرت کرے، ان کے دوستوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کی وصیت پوری کرے، ان کی قسم پوری کرے، تو وہ بروز قیامت فرما برداروں میں شمار کیا جائے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو اس سے جو ہمارے دیکھنے والے وہ بہن بھائی کہ جن کے ماں باپ فوت ہو گئے اور وہ زندگی میں عمل ایسا تھا اور پچھتا رہے ہوں، تو اس پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ سب بہت شکریہ ادا کروں گا، آپ تشریف لائے، بہت خوبصورت کلام فرمایا، آج بہت مفید کلمات آپ نے ارشاد فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے، عدنان بھائی آپ تشریف لائے۔ ناظرین گرامی، بڑھ رہے ہیں اذان فجر کی جانب کراچی اسٹوڈیو سے براہ راست اذان فجر نشر کی جائے گی انشاءاللہ، اس کے بعد پیغام سحر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے، اور الحمدللہ آج کا روزہ اختیار کیا گیا۔ اللہ کا بے پایاں احسان ہے کہ اس نے صحت، سلامتی، عافیت اور ایمان کے ساتھ یہ ماہ مبارک ہمیں عطا فرمایا ہے۔ آج ماں کے موضوع پر، اس کی عظمت اور اس کے مرتبے کے حوالے سے بات ہوئی۔ جن کی مائیں حیات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ والدہ کی خدمت کریں، والدین کی خدمت کریں اور جنت حاصل کریں۔ اور جن کی مائیں، جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان والدین کے درجات کو بلند فرمائے، کیونکہ اس تو ٹھنڈی چھاں نہیں ملدی، دوجی واری ماں نہیں ملدی۔ ناظرین، ماں کی عظمت اور اس کا مرتبہ تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن ماں کی خدمت سے جو صلہ ملتا ہے، جو انعام ملتا ہے، وہ آج کا جو پیغام سحر ہے اس میں شامل کر رہے ہیں۔ حضرت بلال خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک میدان سے گزر رہے تھے، میدان تیہ سے گزر رہے تھے کہ محسوس کیا ان کے ساتھ کوئی آہٹ ہے، کوئی چل رہا ہے۔ تو آپ نے اللہ کی قسم کہہ کر اس شخص کو مخاطب کیا کہ تجھے اللہ کی قسم ہے، بتا تو کون ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں خضر ہوں۔ حضرت خضر کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت بلال خواص نے چند سوالات کر لیے۔ حضرت بلال پوچھتے ہیں کہ ذرا یہ بتائیے مجھے کہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت آپ کیا فرماتے ہیں، وہ کس مقام پر ہیں؟ تو حضرت خضر ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اوتاد ہیں۔ آپ دوسرا سوال کرتے ہیں، یہ فرمائیے گا کہ حضرت امام احمد بن حنبل کس مقام پر کے شخص تھے، کیا مقام و مرتبہ ہے آپ کا؟ تو آپ فرماتے ہیں، حضرت خضر فرماتے ہیں وہ صدیق تھے، صدیقین میں تھے۔ اور تیسرا سوال وہ یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت بشر بن حارث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیا مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ تو حضرت خضر ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے بعد ان جیسا انسان پیدا نہیں ہوا۔ ناظرین، چوتھا سوال جو کرتے ہیں بہت ہی کمال سوال کر دیتے ہیں اور اس پر بہت بڑا ان پر انکشاف ہوتا ہے۔ وہ یہ پوچھتے ہیں، حضرت بلال خواص یہ دریافت کرتے ہیں کہ آج جو میں آپ کی زیارت سے مشرف ہو رہا ہوں، مجھے یہ سعادت جو حاصل ہو رہی ہے وہ کیوں کر حاصل ہو رہی ہے؟ ایسا میرا عمل کون سا عمل ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ عمل ہے اور میں آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کر رہا ہوں؟ تو حضرت خضر ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ اعزاز اور یہ شرف اس لیے ملا کہ تم اپنی ماں کے خدمت گزار ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری خدمت کو قبول فرمایا اور تمہیں یہ اعزاز عطا فرمایا کہ مجھ سے ہم کلام ہو رہے ہو۔ تو ناظرین، جن کی مائیں حیات ہیں، والدین حیات ہیں، ان کے لیے تو خوش بختی ہے۔ ہمارے بھی والدین 2 سال پہلے اس دنیا میں تھے، اب نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ جن کے والدین موجود ہیں انہیں چاہیے، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک موجود ہے، انہیں چاہیے کہ ان کی خدمت کریں، اور اگر اس دنیا میں نہیں ہے تو ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہمہ وقت دعا کرتے رہا کریں۔ انشاءاللہ کل ایک اور موضوع کے ساتھ، بلکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ ان کے فضائل و مناقب کو انشاءاللہ شامل کریں گے، ان کے مقام و مرتبے کے حوالے سے انشاءاللہ کل گفتگو جاری رہے گی۔ مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور دیگر مہمانان گرامی ہمارے ساتھ اس سحری ٹائم کا حصہ ہوں گے۔ مجھے امید ہے
کل بھی ہمیشہ کی طرح آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.